بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے 21ویں سبق کو، جس میں ہم گرامر پڑھیں گے. یاد رکھیے گرامر ہم ٹی پی آئی سے کر رہے ہیں. ٹی پی آئی کا مختصر مطلب کیا ہے؟ آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، ہمارے ساتھ بولیے، کہیے اور بتائیے. دل سے پڑھیے، شوق سے پڑھیے اور مل کر پڑھیے. یہی ٹی پی آئی ہے. یاد رہے کہ ہم 3 حروف والے فعل کے مختلف قسمیں سیکھ رہے ہیں، مختلف ابواب سیکھ رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ عربی میں فعل اکثر 3 حروف سے بنتے ہیں، جیسے فتح، نصر وغیرہ. ان میں بھی آپ کو یاد کرانے کے لیے ہم نے جو آپ کو بتایا تھا کہ قرآن کھولو گے فتح تو اللہ کی مدد آئے گی، نصر ورنہ مار پڑے گی، ضربا اس لیے سن لو، سمع. تو یہ 4 جو ہے اہم ابواب، فتح، نصر، ضرب، سمع، اس طرح آپ یاد رکھ سکتے ہیں. قرآن کھولو گے فتح یعنی عمل کرو گے، اللہ کی مدد آئے گی، نصر ورنہ مار پڑے گی، ضرب اس لیے سن لو، سمع. کیا آپ لوگ جواب دے سکتے ہیں میرے بعد؟ آپ صرف فتح، نصر، ضرب، سمع بولیں گے. قرآن کھولو گے فتح تو اللہ کی مدد آئے گی، ورنہ مار پڑے گی، اس لیے سن لو. پھر سے ایک بار، قرآن کھولو گے تو اللہ کی مدد آئے گی، ورنہ مار پڑے گی، اس لیے سن لو. فتح، نصر، ضرب، سمع. بہت آسان یاد رکھ لینا. یہ 4 ابواب ہیں جو ہم نے پچھلے اسباق میں سیکھے. اب ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ جب یہ 3 حروف میں سے فتح، نصر، ضرب، سمع، یہ اس طرح کا کوئی بھی جو ہے ورب ہو، جعل وغیرہ، اگر ان تینوں حروف میں سے کوئی ایک کمزور حرف آئے تو ایک دلچسپ تبدیلی آتی ہے جس کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں. شروع میں آئے جیسے وعد، وجد، اس کے بارے میں ہم نے پریکٹس کر لی، وجد، یجد، وعد، یعد، عد. بیچ میں آئے جیسے قال، کان، تو بھی تبدیلیاں آتی ہیں، جیسے قال، یقول، قال میں یہاں الف ہے، یقول میں واو ہے، قل میں گر گیا، قیل میں یا ہے. تو یہ کمزور حرف بدلتے رہتے ہیں. تو قال کا بھی ہم نے سیکھ لیا، قال، کانا، قاما وغیرہ. تیسرا کیس ہو سکتا ہے کہ آخر میں کمزور حرف آئے، جیسے دعا، ہدا، خشیہ، رضیہ. یہ اس کو ہم نے پچھلے سبق میں سیکھا. آخر میں کمزور حرف آئے. آج جو ہم سیکھیں گے وہ ہے کہ ان تینوں حروف میں سے کوئی ایک حمزہ آئے. حمزہ کس کو کہتے ہیں؟ جس الف پر زبر ہو، جیسے امرا، اتا، جاء وغیرہ. آج ہم اس کو سیکھیں گے. کیوں اس کی الگ کیٹیگری بنائی گئی ہے؟ اس لیے کہ یہ حمزہ بھی بعض وقت ویک لیٹر جیسا کام کرتا ہے. جیسے امرا اس نے حکم دیا، مر حکم دے، اس میں حمزہ اڑ گیا. ان 4 کو یاد رکھنے کے لیے وعدہ اس میں شروع میں ویک لیٹر ہے، قالا اس میں بیچ میں ویک لیٹر ہے، دعا اس میں آخری میں ویک لیٹر ہے، امرا اس میں حمزہ ہے. یہ 4 کو یاد رکھنے کے لیے بھی ہم اس جملے کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. کون سا؟ قرآن کھولو گے فتح تو اللہ کی مدد آئے گی، نصر ورنہ مار پڑے گی، اس لیے سن لو. یہ اللہ کا وعدہ ہے. وعدہ کیا وعدہ ہے؟ کہ وہ مدد کرے گا. اسی نے کہا ہے قال قرآن میں کہ تم اللہ کی مدد کرو گے، دین پر چلو گے تو وہ مدد کرے گا. اس لیے دعا کرو، دعا کہ ہم اس کے حکم پر چلیں، ہمارا. پھر سے ہم یہ 4 کو یاد رکھ لیتے ہیں. اسپیشل کیسز ہیں یہ، فتح، نصر، ضرب، سمع کے اسپیشل کیسز ہیں، یعنی اس کے اندر ویک لیٹرز ہیں یا حمزہ ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے، وعدہ اسی نے کہا ہے، قالا اس لیے دعا کرو کہ ہم اس کے حکم پر چلیں. پھر سے یہ اللہ کا وعدہ ہے، اسی نے کہا ہے تو دعا کریں ہم اس کے حکم پر چلیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اسی نے کہا ہے تو ہم دعا کریں کہ ہم اس کے حکم پر چلیں. وعدہ، قالا، دعا، امرا. تو چلیے ہم امرا
کی پریکٹس کرتے ہیں. امرا یعنی اس نے حکم دیا. اس نے حکم دیا. ترجمہ کیجئے امرا ٹی پی آئی کے ساتھ اشاروں کے ساتھ. ناظرین آپ بھی امرا امرو امرتا امرتم امرتو امرنا یأمرو یأمرونا تأمرو تأمرونا آمرو نأمرو مر مرو لا تأمر لا تأمرو آمر مأمور امر حکم یا حکم دینا. ہوا امرا ہیا امرت اس عورت نے حکم دیا. ہوا یأمرو ہیا تأمرو وہ حکم دیتی ہے. میرے بات عربی میں دہرائیے معنوں پر غور کرتے ہوئے. امرا امرو امرتا امرتم امرتو امرنا یأمرو یأمرونا تأمرو تأمرونا آمرو نأمرو مر مرو لا تأمر لا تأمرو آمر مأمور امر هو امر هي امرت هو یأمر ہی تأمر. پھر سے ایک بار پکا کر لیجئے اس کو. امرا امرو امرتا امرتم امرتو امرنا یأمرو یأمرونا تأمرو تأمرونا آمرو نأمرو مر مرو لا تأمر لا تأمرو آمر مأمور امر وأمر هي ويأمر هي. میرے ساتھ سلولی. امرا امرو امرتا امرتم امرتو امرنا یأمرو یأمرونا تأمرو تأمرونا آمرو نأمرو مر مرو لا تأمر لا تأمرو آمر مأمور امر وأمر ہی امرت ويأمر ہی. اسی طرح دوسرا ورب ہے رآ اس نے دیکھا. اس میں حمزہ بھی ہے اور ویک لیٹر بھی ہے. حمزہ بیچ میں ہے. را حمزہ یا یہ یا ویک لیٹر ہے. تو اب اس میں اور بھی تبدیلیاں آئیں گی جیسا کہ آپ دیکھیں گے. رآ اس نے دیکھا. ترجمہ کیجئے. رآ رأو رأیتا رأیتم رأیتو رأینا. یرا وہ دیکھتا ہے. یرونا ترا ترونا ارا نرا ہم دیکھتے ہیں. ر دیکھ رو دیکھو. لا ترا لا ترو مت دیکھو. رائن دیکھنے والا. مرئیون جس کو دیکھا گیا. رأیون دیکھنا. ہوا رآہیا رأت ہوا یراہیا ترا. میرے بات عربی میں دہرائیے. رآ رأو رأیتا رأیتم رأیتو رأینا. یرا یرونا ترا ترونا ارا نرا. ر رو لا ترا لا ترو. رائن مرئیون رأیون ہوا رآہیا رأت ہوا یراہیا ترا. نیکسٹ لیتے ہیں ہم اتا وہ آیا. 263 بار ہے یہ بھی قرآن میں. تقریباً ہر ایک جو ہے 250 بار کے قریب ہے. تو اتا مطلب وہ آیا. ترجمہ کیجئے. اتا وہ آیا. اتو وہ سب آئے. اتیتا آپ آئے. اتیتم آپ سب آئے. اتیتو میں آیا. اتینا. ہم آئے. یأتی وہ آتا ہے. یأتون وہ سب آتے ہیں. تأتی آپ آتے ہیں. تأتون آپ سب آتے ہیں. آتی میں آیا ہوں. نأتی ہم آتے ہیں. ایتی ایتو آؤ. لا تأتی مت آ. لا تأتو مت آؤ. آتن آنے والا. ڈیش اتیان آنا. آنا.
ہوا اتا ہیا اتت وہ آئی، ہوا یاتی ہیا تاتی وہ آتی ہے۔ اب صرف عربی میں پریکٹس کریں گے ہم، میرے بات دہرائیے، شوق سے محبت سے قرآن میں 250 بار آنے والے الفاظ تقریباً، تو یہ پریکٹس بہت اہم ہے اور آپ کو مضبوط بنائے گی انشاءاللہ گرامر میں، الفاظ معانی میں۔ دہرائیے میرے بات، اتا اتو، اتا اتو، اتیتا اتیتم، اتیتا اتیتم، اتیتو اتینا، اتیتو اتینا، یأتی یأتون، یأتی یأتون، تأتی تأتون، تأتی تأتون، آتی نأتی، آتی نأتی، ایتی ایتو، ایتی ایتو، لا تأتی لا تأتو، لا تأتی لا تأتو، آتن آتن، ڈیش ڈیش، اتیان، اتیان، ہوا اتا ہیا اتت، ہوا یأتی ہیا تأتی۔ اس کے بعد لیتے ہیں ہم جاء، یہ بھی تقریباً 250 بار آیا ہے قرآن کریم میں۔ جاء مطلب وہ آیا، ترجمہ کیجئے، جاء وہ آیا، جاؤ وہ سب آئے، جئتا آپ آئے، جئتم آپ سب آئے، جئتو میں آیا، جئنا ہم ہم سب آئے۔ آئے۔ یہ جو مضارع ہے اس کا یجیء وہ آتا ہے، یجیئون تجیء تجیئون اجیء نجیء، جئ جیء لا تجیء لا تجیء، جائن ڈیش مجیء۔ مضارع سے لے کر یہاں تک قرآن میں نہیں ہے تو آپ سیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم اس وقت فوکس صرف ماضی پر کریں گے۔ عربی زبان میں یجی بادشوئی کہتے ہیں، یجی وہ آئے گا، بادشوئی تھوڑی دیر کے بعد سلینگ میں۔ جاء وہ آیا، پھر سے ترجمہ کیجئے، جاء وہ آیا، جاؤ وہ سب آئے، جئتا آپ آئے، جئتم آپ سب آئے، جئتو میں آیا، جئنا، ہم آئے، ہوا جاء ہیا جاءت وہ آئی۔ میرے بات ریپیٹ کیجئے، جاء جاؤ جاء جاؤ، جئتا جئتم جئتا جئتم، جئتو جئنا، جئتو جئنا، ہوا جاء ہیا، جاء، میرے ساتھ پڑھیے سلولی، جاء جاؤ جئتا جئتم جئتو جئنا، ہوا جاء ہیا جاءت۔ اب ہم لیتے ہیں ایک نکتہ شوق کا یا اہمیت کا۔ یاد رکھیے ہم نے کہا ہم نماز پڑھتے ہوئے 3 ایسی چیزیں کرتے ہیں جو اچھی نہیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ تیز پڑھتے ہیں، دوسرے یہ کہ ہمارا دماغ کہیں اور ہوتا ہے۔ اگر آپ کا نوکر یا سیکرٹری آپ سے درخواست کرے اور آپ کی تعریف کرے، مثلا کہے اللہ آپ کو خوش رکھے، بہت خوب نوازے، جنت میں آپ کے درجات بڑھائے، میرا ایک کام کر دیجئے، مگر آپ کو معلوم کہ وہ کہیں اور سوچ رہا ہے، مثلا وہ سوچ رہا ہے کہ آج میں لیٹ ہو گیا ہوں، شاید سٹور بند ہو گیا، آج میں جاتے ہوئے چپل خریدنا تھی، کل پھر جانا پڑے گا، آپ کو کیسے لگے گا؟ آپ کو ایسی تعریف سے جو زبان سے نکل رہی ہو اور دل سے نہیں نکل رہی ہو بلکہ دل تو کہیں اور سوچ رہا ہو، تو پھر کیا آپ کو چڑ، گھن، نفرت، بیزارگی نہیں آئے گی؟ شاید آپ یہ کہیں یار ایسی تعریف کی کوئی ضرورت نہیں، بس چلے جاؤ سے، بس کر دو۔ استغفر اللہ، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں اور کہیں اور سوچیں، اور تعجب یہ ہے کہ ہم مانگ رہے ہیں پھر سوچ رہے ہیں کہیں اور، کہتے ہیں کہ ایاک نستعین اور پھر کہیں اور سوچ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، چاہیے ہدایت جس کی شدید ضرورت ہے، پھر کہیں دماغ اور ہے۔ یہ بہت ہی ایسی بات ہے جو نہیں ہونی چاہیے، اور جیسا میں نے کہا اگر کوئی آپ کے ساتھ یا میرے ساتھ ایسا کرے تو مجھے اچھا نہیں لگے گا، تو ہم کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کا ایک اہم علاج کیا ہے؟ سمجھ کر پڑھنا ہے، تصور اور احساس کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ کورس یہی آپ کو سکھا رہا ہے، نہ صرف سمجھ کر پڑھنا بلکہ ہم کیا تصور کر سکتے ہیں، کیا احساس کر سکتے ہیں، یہ چیزیں بھی آ رہی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم کے اس کورس کو یا جہاں بھی موقع ملے قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق دے۔